بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس معلوماتی ویڈیو کے اندر اپنے جسم کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گارا مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس کا انسانی جسم کا مٹی سے کیا تعلق ہے، اور اس میں کون کون سی اشیاء بستی ہیں اور مٹی میں کون کون سی اشیاء بستی ہیں۔ آئیے آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسانی جسم کس چیز سے بنی ہے، یا یقیناً اتنا تو ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، کیونکہ ہم شجر نسل کے بارے میں تو سب کچھ جانتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا یہ جسم کن اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ ہمارا یہ خوبصورت جسم بہت ہی حیران کن چیزوں سے بنا ہے، جن کی ترتیب کچھ یوں ہے: 65% آکسیجن، 18% کاربن، 10% ہائیڈروجن، 3% نائٹروجن، 1.3% کیلشیم، 1% فاسفورس، 0.25% پوٹاشیم، 0.25% سلفر، 0.15 سوڈیم، 0.15% کلورین، اسی طرح ایرن، سلیکان، کاپر، لیڈ، فیصد روبیڈیم، لیتھیم اور مرکری، کوبالٹ، نکل، آرسینک اور تقریباً 0.0006% سونا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عناصر ہیں جن سب کو یہاں لکھنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کو بتانا بھی ناممکن سا ہے۔ اب اگر آپ مٹی کو دیکھیں تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں کہ مٹی میں بھی یہی سب کچھ موجود ہے، یعنی کاربن، آکسیجن، سوڈیم، مرکری، سونا، سلیکان، لیڈ، لیتھیم، پوٹاشیم، سلفر، فاسفورس وغیرہ۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مٹی میں بھی آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہے، یعنی جس طرح انسانی جسم میں آکسیجن کی مقدار 65% ہے، اسی طرح مٹی میں بھی آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آکسیجن ایک اہم بائنڈر ہے جو زمین کے مختلف تہوں میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ زمین کی کراسٹ میں بھی آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہے، یعنی یہ بات 100% کنفرم ہے کہ انسان مٹی سے ہی بنایا گیا ہے۔ اگر جسم میں عناصر کی یہ ریشو اوپر نیچے ہو گئی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم انہی عناصر سے مل کر بنا ہے۔ آکسیجن کی مقدار صرف انسانی جسم میں ہی نہیں بلکہ یہ زمین میں بھی بہت زیادہ ہے۔ آکسیجن کا اٹامک نمبر 8 ہے، جس کا مطلب ہے کہ آکسیجن میں 8 پروٹان، 8 نیوٹران ہوتے ہیں۔ آکسیجن 1777 میں دریافت ہوا۔ اگر زمین سے صرف 5 سیکنڈ کے لیے آکسیجن غائب کیا جائے تو یہ فضا کا پریشر 22% گر جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہوائی جہاز زمین پر فوراً گر جائیں گے، اور جو اسپیس گاڑیاں اور سیٹلائٹ جو اوزون لیئر سے نیچے ہیں وہ بھی گر جائیں گی۔ اس کے علاوہ زمین سے مکمل طور پر آگ اور پانی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ آگ جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح پانی H2O میں آکسیجن موجود ہے۔ تمام کنکریٹ سے بنی عمارتیں سیکنڈوں میں ریت کا ڈھیر بن جائیں گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن کنکریٹ کے ڈھانچے میں ایک اہم بائنڈر ہے۔ آکسیجن کے بغیر مرکبات اپنی سختی کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین کا کراسٹ بھی ریت کا ڈھیر بن جائے گا، اس لیے کہ زمین کا کراسٹ بھی 40% آکسیجن پر مشتمل ہے۔ اس طرح زمین ہر طرف سے ہزاروں کلومیٹر اندر دھنس جائے گی، کیونکہ زمین کا کراسٹ میں آکسیجن ہے۔ انسان اور دوسرے جانداروں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی ایک عنصر بھی اگر اچانک غائب ہو یا اس کے موجودہ تناسب میں کوئی کمی پیشی آ جائے تو زمین یا ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، گویا اس کی ایک ایک عنصر سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا اپنا اور دوسروں کا خاص خیال رکھیں۔